وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے، لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ ضرور دیر لگائے گا، سستی دکھائے گا، کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور اشارہ کن کی طرف ہے یہاں؟ منافقین کی طرف، کہ جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہیں گے، وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، عذر معذرتیں کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یعنی وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور تم نکل گئے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آئی تم پر، جیسے کہ جنگ احد میں آئی، قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ایسے لوگوں نے جو خود نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر تو بڑا ہی انعام کر دیا، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اذ لم اکن، جب کہ نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، یعنی شکر ہے میں جنگ پر نہیں گیا، شہیدن، حاضر، میں جنگ میں موجود نہ تھا، یہ مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہوا، کیونکہ اگر میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا، مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کو کانشیس کرنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے۔ وہی جو بات ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کیس اور فطن ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے، اس کی نظر گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ حقائق کو اندر تک تہ تک جا کے دیکھتا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں چیزوں کو دیکھتا، گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اب حالات بتائے جا رہے، کیونکہ منافقین کی منافقت سب پر تو نہیں کھلی ہوئی تھی، تو منافقین مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے گروہ کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ اب جب کسی خوف کے موقع پر یا کسی جنگ کی دعوت کے موقع پر انہیں بلایا جاتا تو وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے تھے جس طرح مخلص مومن کرتے تھے۔ مخلص مومنوں کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن جب بلایا گیا تو وہ پھر نکل پڑے۔ منافقین نہیں نکلتے تھے، کام چور لوگ تھے، کسی بھی قربانی کے موقع پر جان چھڑاتے اور بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے۔ یہ جو بطہ کا لفظ ہے نا، لَيُبَطِّئَنَّ، یہ بے توئے حمزہ سے ہے۔ بت ان کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا، پیچھے رہنا، دیر لگانا، ڈھیلا پڑنا، اور بعض اوقات دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرنا، اس طریقے سے نہ خود کام کرنا، نہ کرنے دینا، نہ دوسروں کے لیے کوئی اچھی مثال بننا۔ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی گروہ کے اندر ایک شخص بہادر ہو، کریجیس ہو، ہمت والا ہو، مشکل وقت میں ڈرنے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے ایک ڈیسیژن لے کے، نہیں اس کام میں کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ کرنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی چیلنجز قبول کر سکتا ہو، تو جو ضعیف الاعتقاد اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حوصلے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی حوصلہ مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گروہ کے اندر صرف حوصلے پست کرنے والے لوگ ہوں، سست مزاج لوگ ہوں، کام نہ کر کے دینے والے ہوں، تو ان کا وجود معاشرے کے اندر نقصان دہ ہوتا ہے۔ عموماً جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں نکل رہے تو ہم بھی نہیں نکل رہے، اور پھر الٹا اوپر سے جھوٹی خبریں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اور وہمی باتیں اور بے وجہ کی منفی قسم کی باتیں عام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی پیچھے رہیں گے، چھپ جائیں گے، خطرے کے وقت نظر نہیں آئیں گے، دیر لگائیں گے، بہانے کریں گے، اور جب تم نکلو اور تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پیچھے سے خوش ہو کے کہیں گے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے اور شکر ہے ہم بچ گئے۔ اور ویسے بھی منافقین کا حال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران آیت 120 میں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 50 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولوا، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ،
اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے مصیبت ہم پہ نہیں آئی، انہی پر آئی۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سستی دکھانا، پیچھے رہنا، کام کے وقت چھپ جانا، کام چوری کرنا، قربانی نہ کرنا، اور خصوصاً دین کے کاموں میں، اجتماعی کاموں میں جس میں اسلام کا، دین کا فائدہ ہو، سب مسلمانوں کی مصلحت ہو، ایسے کاموں میں دیر لگانا منافقت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ انسان کے نفاق کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے لیے کوئی قربانی کیے بغیر ان کو جنت مل جانی چاہیے، اور انہیں اللہ کا محبوب بن جانا چاہیے، اور انہیں اعلی مقامات اور درجات حاصل ہونے چاہیے، خواہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کریں۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا، منافقین کا طرز عمل کچھ اسی قسم کا تھا۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک طرف دیندار بھی کہلائیں اور دوسری طرف ان کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ان کاموں پر بھی ہو جو ہم نے کیے ہی نہیں۔ تو یہاں پر ایسے ہی کردار کو کھولا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ضرور سستی دکھائیں گے، دیر لگائیں گے، پیچھے رہیں گے۔ لَّيُبَطِّئَنَّ، اس میں آپ دیکھیے دو ہیں تاکید کے سمبلز، کون کون سے؟ لام تاکید کا اور نون شد والا۔ یہ جب دو اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو شدت پر شدت ہو جاتی کہ ایسے لوگ ہیں جو ضرور یہ کریں گے۔ اور پھر یعنی دو کام ہیں ان کے، نمبر ایک خود آگے نہیں بڑھیں گے، قربانی نہیں کریں گے، اور نمبر دو قربانی کرنے والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور ہم بچ گئے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ترجمے میں اگر نہیں لکھا تو ضرور لکھ لیں، البتہ ضرور سستی دکھائے گا یا ضرور پیچھے رہے گا، دیر لگائے گا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے نا، ذاتی کام، پرسنل، گھر کے کام، ان میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی کاموں میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ رسک لیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو بزنس کرتا ہے وہ رسک لیتا ہے یا نہیں؟ جب انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے رسک لیتا ہے نا، قربانی بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، ہر چیز کا خطرہ مول لیتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب دین کے کام میں کوئی قربانی کرنی پڑے، وقت یا مال یا جان لگانا پڑے، تو اس وقت ہم اس طرح آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس طرح قربانی کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ آپ اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن کو آپ شوق سے، جلدی سے، فوراً کر لیتے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر کار شرم کے مارے کر ہی لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری جلدی کس چیز میں ہے اور میری تاخیر کس چیز میں ہے۔ اگر دنیا کے لیے جلدی ہے اور آخرت کے کاموں میں تاخیر ہے تو یہی منافقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے نا نام۔ تو کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں تھا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں جو اتنی قربانیاں کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ، اور ہر موقع پر قربانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے۔ ان کو خوف ہے اور فکر ہے کہ دیکھو میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں منافقین والی۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں منافقت کا خوف بھی رکھتے ہوں؟
کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی سمپٹم یا علامت نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہمیں مخلص اہل ایمان سے نیچے لا کے کہیں اور کسی کیٹیگری میں شامل کر دے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جائزہ لیجیے. جب ہم گھر میں ہوور لگاتے ہیں تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ اگر یہاں لگانا پڑے تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ چھوٹا سا اپنے آپ کا اندر سے جائزہ لیجیے. گھر میں اگر ہمیں شیشہ صاف کرنا ہو تو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی چیز بنانی ہو، رکھنی ہو، اٹھانی ہو، کس دل سے اور کس نیت اور کس جذبے سے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں؟ اور جب دین کے اجتماعی فائدے کے کام کرتے ہیں تو ہم کس دل سے کرتے ہیں، کس شوق سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں؟ بس صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے. گھر میں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اس کہتے ہیں یہ میرا کام ہے. آخر اللہ کے دین کا کام میرا کام کیوں نہیں؟ اس کام کو ہم میرا کام کیوں نہیں کہتے؟ یہ کسی اور کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے. اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے اتنے مخلص ہیں تو ہمیں دین کے نام پر کوئی بھی جو کام ہو رہا اس کے ساتھ بھی اسی درجے کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور خاص طور پر وہ کام جس سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں. یعنی ہمیں تو دین کے ان سارے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے جن سے براہ راست اگر ہمیں ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہ بھی پہنچ رہا ہو. کہاں یہ کہ وہ جگہیں اور وہ کام جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو اس میں بھی اگر ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں اور پیچھے رہیں اور بہانے کریں اور کسی نہ کسی طرح چھپنے کی اور بھاگنے کی فکر کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے سامنے کوئی جنگ تو ہے نہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا ہم قربانی کریں گے دین کے نام پر؟ یہی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نا. لیکن ہم عموماً اس وقت جو مسلمانوں کا دین کے معاملے میں رویہ ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ اپنی ذات مقدم ہے اجتماعی کام سے. مجھے کوئی کسی جیو کا کال بتا رہا تھا، کسی ربائی کا کال تھا، شاید کوئی کوٹ کر رہا تھا، مجھے اب نام اور موقع یاد نہیں بہ رہا. اس نے کہا کہ وہ ہم اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتے جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، ہم اتنی دعائیں تو نہیں کرتے جتنی مسلمان کرتے ہیں، ہاں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے. یعنی کہ ہم اجتماعی کاموں کے لیے اور اپنے مشن اور کاز کے لیے جو وقت دیتے ہیں اور جو مال دیتے ہیں اور جو اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی. یہاں ہمارے اور ان میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی اس چیز میں ہم آگے، اور یہ بالکل حقیقت ہے. انڈیویجولی ہم نماز، روزہ اور اپنی تسبیح اور اپنے فائدے کی کچھ چیزیں پھر بھی کر لیں گے، لیکن جہاں ایک کلیکٹیولی اسلام کی خدمت کا کوئی موقع آتا ہے تو وہاں ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے. خواہ ہم کہیں بھی ہوں، ضروری نہیں کہ میں اس بلڈنگ کی اور یہاں کی بات کریں، کہیں پر بھی، کسی فورم پر بھی، جہاں بھی ہم، جو بھی اللہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دے کچھ کرنے کا. تو یہ تو بہت بڑے بڑی قربانیاں جو یہاں مانگی جا رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بھی اگر ہم اس نیت اور جذبے کو خالص نہ رکھیں اور سستی دکھائیں اور کام چوری کریں اور چھپنے اور بھاگنے کی کریں تو پھر یہ کام کون کرے گا اور کون آگے بڑھے گا؟ کہیں بھی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں نا تو ان کو سروائیو کرنے کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے. مائنورٹیز کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں نا، انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. تو پھر ان کا فائدہ کس میں ہوتا ہے، انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ تو مل جل کر رہیں. اور پھر مل جل کر رہنے کے لیے قربانی ہمیشہ کرنی پڑتی. کہیں بھی آپ مل جل کر رہیں، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن مل جل کر رہنے کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ ٹیری فاکس پہ چائنیز کا ایک چرچ بنا ہے کہ اتنا صاف ہے کہ بعض اوقات وہاں سے ویکنڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے سلو ڈرائیو کر کے دیکھتی ہیں کہ ایک ایک تنکا اور ایک ایک چیز وہاں چنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے، اور انتہائی آس پاس کا منظر صاف ہے، تو اندر پتہ نہیں کتنا صاف ہوگا. اور مجھے بعضوں کا شرم آتی ہے کہ باہر اسلام کا نام لکھا ہو اور نیچے جہاں جو چیز جی چاہے پھینک دی جائے اور جو چیز جی چاہے بکھری بھی ہو، اگی بھی ہو. ہم آخر کیا نمونہ پیش کرتے ہیں؟ کس کے لیے؟ یعنی کوئی بھی اسلامک سینٹر ہو، اس کی باہر سے بلڈنگ اور باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو ہو کہ راہ چلتا رک جائے اور رک کے دیکھنے لگے اور دیکھتا دیکھتا اندر آ جائے کہ یہاں کون سی مخلوق رہتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، تاکہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. اور پھر جب وہ بلڈنگز اندر سے گندی ہے تو پھر اس کو لے آئیں ہم اپنی ذات کے اندر کہ پھر ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہوگا. کیونکہ جیسے ہم اندر ہوتے ہیں نا، قدرتی طور پر باہر ویسے ہی چیزیں ہونے لگتی ہیں.